أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی کا، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ لا شریک لہ ہونے کے دلائل بیان فرمائے، اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہی وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کو روزی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بطور خاص انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمایا اور جو چیز حلال کی ان کا تذکرہ فرمایا، اور انہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما کر جو ان پر احسان فرمایا اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ۔ دو شرط لگائی، حلالم طیبہ، حلال اور پاکیزہ۔ حلال کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں حرام نہیں ہے، جو چیزیں حلال کی گئی، اور دوسری بات کہا کہ طیبہ، کہ جس کو فطرت بھی جس کو مستحسن سمجھتی ہو، طبیعت بھی جس کو قبول کرتی ہو، ایسی چیزیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو فی نفس ہی بہت ممکن ہو، حلال بھی ہو، لیکن طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی یا طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حلال طیبہ، دو شرطیں، کہ ایک تو حلال بھی ہو کہ اس میں کوئی حرمت کا پہلو نہ ہو، وہ ممنوع نہ ہو، اور دوسرے طیبہ، وہ پاکیزہ بھی ہو، ذوق اور نفس بھی اس کو قبول کرتا ہو۔ اس کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو، ظاہری جسم کو بھی نقصان دینا ہو، یعنی ایسی روزی، ایسی غذا جو جسم کے لیے بھی مضرت رسا نہ ہو، نقصان دینا ہو، اور عقل کو بھی جو نقصان نہ پہنچائے، جسمانی اعتبار سے جو نقصان دہ ہے وہ بھی ممنوع ہوگی، اور ایسے ہی عقل کو جو معاف کرنے والی چیزیں ہیں، نشاور جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ دو باتیں فرمائی گئی۔ آیت کی بنیاد پر ائمہ کے درمیان میں اختلاف رہا ہے کہ زمین میں جو چیزیں موجود ہے فی نفسی، وہ اس میں حلت ہے یا حرمت ہے، وہ چیزیں فی نفسی حلال سمجھی جائے گی یا حرام، یعنی کہیں صراحتاً اس کے نہ حلال ہونے کا تذکرہ ہے نہ حرام ہونے کا تذکرہ ہے۔ بس جو چیزیں حلال ہے صراحتاً وہ حلال ہے، جو چیزیں حرام ہے صراحتاً وہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں کوئی شریعت خاموش ہے، تو اس کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ بعض نے یوں کہا کہ چیزوں میں اصل حرمت ہے، اس لیے جن چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے اس کے حلال یا حرام ہونے کا وہ حرام ہے، یوں کہا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اصل اللہ نے کہا کہ کلوا مما فی الارض، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کھاؤ، تو اگر اس کے بارے میں حرمت کا کہیں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہوگی۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ اس ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کل ما امنحہ عبادی فہو لہم حلال، کہ میں بندوں کو جو کچھ عطا کرتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ وَإِنِّي خَلَقْتُ الْعِبَادِ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ كَمَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، کہ میں نے اپنے بندوں کو سلیم الفطرت پیدا کیا، ان کو سیدھے دین پر ان کو پیدا کیا، لیکن شیاطین نے ان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی وہ چیزیں ان پر حرام کر دیا۔ جیسا کہ سورہ انعام میں آگے آ رہا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، قرآن پاک میں ایسے بہت سارے جانور جو حلال ہے فی نفسی، لیکن شیاطین کے گمراہی اور اس کے بھٹکانے کی وجہ سے
انسانوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں آیت تلاوت کی گئی، تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ تو اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوتی، کہ تم اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ کر لو، یعنی حلال کرو، تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ 40 یوما، کہ ایک بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ داخل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، کہ جس بندے کے گوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، سود سے ہوئی ہو، ایسے بندے کے لیے آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ آگ میں داخل ہو۔ آدمی کی غذا حلال ہوتی ہے، اس کی روزی جائز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کے عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ تو یہ حلال روزی کا بڑا عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے بڑا اہم کردار ہے، بڑا اس کا اہم رول ہے کہ یہ حلال روزی کی برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک بندہ کبھی سفر پر جاتا ہے، اس کا حال پراگندہ ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پکارتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام طریقے سے، اس کا لباس حرام طریقے سے، اس کو غذا حرام طریقے سے دی گئی، تو انا یستجاب لہ، جب یہ سب باتیں ہوگی تو آخر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب تمام چیزیں حرام طریقے سے ہوگی تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے غذا کا حلال ہونا انتہائی ضروری ہے، عبادت کے قبول ہونے کے لیے غذا کا حلال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہمارے معاش کے سلسلے میں جس کو ہم جائز سمجھتے ہیں اس میں بھی ہم غور کریں کہ اس میں کتنی ناجائز طریقے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ خطوتن کی جمع خطوات کہا کہ نشان قدم، نقش قدم، تو یوں کہا حضرات مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی لیے، لیکن کہا کہ اس کے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی اس کے شیطان کی جو راہیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے۔ جب اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے، انہوں نے کہا نزغات الشیاطین، کہ خطوات شیطان سے مراد کہ شیطان کے جو کچوکے ہیں، نزعات ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ خطوات شیطان کے بعض حضرات نے نزول فی المعاصی کہا کہ گناہ کی نظر ماننا، یہ معنی لیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں برائی کا اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یوں کہا کہ سوء سے عام برائی مراد ہے، اور فحشاء سے بے حیائی۔ بعض حضرات نے ایسی برائی مراد لی کہ جس کو دیکھ کر ایک عقل مند آدمی کو دکھ ہوتا ہو، اور فحشاء سے بے حیائی مراد لی، جبکہ دیگر حضرات نے کہا کہ سوء جو ہے ہر طرح کی برائی کو کہا گیا، اور فحشاء جو ہے جو گناہ کبیرہ ہے وہ مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یأمرکم لفظ استعمال ہوا کہ تمہیں شیطان حکم دیتا ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ وسوسوں کی شکل میں، وہ جو انسان کے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے وہ مراد ہے کہ وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی طرف اس کا میلان اور رجحان پیدا کرتا ہے، یہ اس سے مراد لیا۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمہ، فاما لمۃ الشیطان فعیاد بالشر وتکذیب بالحق، واما لمۃ الملک فیعاد بالخیر وتصدیق بالحق، فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ فلیحمد اللہ، ومن وجد الاخرى فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہ آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر دونوں طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کبھی شر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یاد رہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ
یہ جذبہ ہوتا ہے وہ یا یہ میلان ہوتا ہے یا یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ برائی کو انجام دیا جائے اور جو سچ ہے اس کو جھٹلایا جائے، یہ جذبہ انسان کے اندر کبھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل کبھی اس کے اندر خیر کا جذبہ ہوتا ہے، خیر کے انجام دینے اور سچ کو سچ ماننے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہو اور بھلائی کے انجام دینے کا اس کے اندر میلان ہو تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس کے اندر دوسری کیفیت ہو، برائی کا میلان ہو، برائی کا رجحان ہو، برائی کی طرف اس کا مائل ہوتا جا رہا ہو، تو اللہ کی پناہ چاہے کہ وہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو یہ انسان تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے وسوسے اور اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور آگے فرمایا کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے سلسلے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر کیسے کیسے خیالات ڈالتا ہے، کیسے کیسے اس کو راہ حق سے اور سیدھے راستے سے اس کو بھٹکا کر اس کے اندر کیسے کیسے خیالات پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے زبان سے ایسی باتیں کہلواتا ہے اللہ کے ذات عالی کے سلسلے میں جو انسان نہیں جانتا۔ گمراہ لوگوں کے اور گمراہ پیشواؤں کے اور گمراہ رہبروں اور رہنماؤں کی جو باتیں ہیں، شیطان کی طرف سے ان کے دل میں یہ باتیں وسوسے کی شکل میں ڈالی گئی، جس طرح عقائد ہے، جو گمراہ باتیں ہیں، دین سے بھٹکانے والی باتیں ہیں، شریعت اور دین کے مخالفت میں جو باتیں ہیں، وہی سب باتیں ہیں جو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے ضمن میں آتی ہے کہ شیطان نے یہ وسوسے ڈال کر ان سے وہ باتیں کہلوائی جو شریعت کے، دین کے، عقیدے کے اور ایمان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ شیطان جو ہے برائی کا بھی حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا بھی حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے سلسلے میں وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو، اس کی اصل کو۔ اس آیت میں ایک تو یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، اور دوسرے شیطان کے نقش قدم اور اس کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ یہ ان دونوں آیتوں کا بنیادی خلاصہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے، فحش کاموں سے اور اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے سلسلے میں ایسی باتیں کہنے سے جو اللہ کے شان عالی کے خلاف ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔